خلافت کی شان کیا ہے جس کے لیے اویس نصیر کو چنا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل جو تھی وہ انبیاء کے ذریعے سے رول کی جاتی تھی، یعنی انبیاء جو تھے وہ ان کو رول کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی رحلت فرما لیتا، وفات پا جاتا، ہلاکہ موت واقع ہو جاتی، تو خلفہ نبی، نبی کا خلیفہ نبی ہوتا تھا یا نبی کا جانشین نبی ہوتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيُّ بَعْدِي، تو بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، ان قریب خلفاء ہوں گے پس بے شک وہ زیادہ ہوں گے۔ قالوا فما تأمرنا، صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قال فو ببیعۃ الاول فالاول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس کی بیعت کر لو بس وہی اول ہے، یعنی ہر چیز سے بالا تر ہے۔ اعطوہم حقہم، ادا کرو ان کا حق، ان کو ان کا حق ادا کرو، ان کے حق میں کوتاہی نہ کرو۔ فإن اللہ سائلہم، بس بے شک اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان سے، اما استرعاہم، اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے رعیت کی ہے، جس پر انہوں نے نگہبانی کی ہے۔ معلوم پڑا کہ خلافت اتنا بڑا امر ہے کہ نبی کے بعد نبی اس نظام کو سنبھال رہا ہے، ایک ایسا چنا ہوا شخص جس کا ہر وقت اللہ سے رابطہ ہے۔ بے شک نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بھی ختم ہوا، اب کسی بنی آدم پر وحی نازل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس امر کو نہیں سنبھالے گا۔ ہاں خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ خلافت کے امر میں ہر شخص کے چھوٹے بڑے مسائل ہیں، کئی انواع کے مختلف نوعیت کے احکامات ایک اکیلا شخص سر انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کو کوئی خدائی رہنمائی نہ ملے، کوئی وحی کی طرح کا سلسلہ نہ ہو۔ نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی رہنمائی کرتے ہیں جس کو چنا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے 2 واقعات کوٹ کروں گی تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ خلیفہ کس طرح ڈائریکٹلی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا تو آپ نے شام کے گورنر کو قاصد بھیجا، غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اتنا ذخیرہ بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ آپ کے دروازے پر پہنچے گا تو یہاں سے ابھی قطار ختم نہ ہوئی ہوگی۔ اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ عمر اب بدل گیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خواب پہنچا تو بہت پریشان ہوئے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں نہیں آئے اور انہیں کسی اور سے کہنا پڑا ہو۔ پھر انہوں نے اپنی اصلاح کی اور اللہ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بارش کی اور قحط ٹوٹ گیا۔ اسی طرح ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود و سلام پڑھتے ہوئے مستون کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ نماز کے بعد ایک صحابی تازہ پکی ہوئی کھجوروں کا تحفہ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور ایک کھجور صاف کر کے کھائی اور باقی صحابہ میں ایک ایک بانٹ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اور مانگنے کو دل چاہا لیکن ہمت نہ ہوئی مانگنے کی۔ اسی اسنا میں مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، وضو بنایا، سنت پڑھی اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ مسجد میں بیٹھ گئے، نماز کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت شروع کی۔ جب پہلی رکعت پڑھی تو وہی سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی جو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے پڑھی تھی۔ دوسری رکعت آئی، تب بھی وہی معاملہ ہوا کہ وہی سورت پڑھی جو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی تازہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور صاف کر کے خود کھائی اور باقی صحابہ میں بانٹ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے ایک کھجور اور مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی
اور دوسرے صحابی کو دیکھ کر تھوڑا مسکرائے اور فرمایا کہ علی اگر رات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری کھجور لیتے تو میں بھی تجھے دوسری کھجور دے دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور عمر بھی رو پڑے۔ معلوم ہوا کہ خلیفہ نبی کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، جب تک وہ اسوہ رسول پر چلتا رہتا ہے تب تک ٹھیک، لیکن جیسے ہی ہلکا سا ہٹنے لگے تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اشارہ دے دیتے ہیں تاکہ پیروی کرنے والی باقی امت کی گمراہی کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اور در حقیقت خلافت پر وہ چنا ہوا بندہ بظاہر مامور ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خلافت کو چلا رہے ہوتے ہیں اس چنے ہوئے شخص کی رہنمائی کر کے۔ اس چنے ہوئے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور اویس بھائی کا باقاعدہ نام لے کر فرمایا کہ منصور، اس کی بات کو قبول کرنا اور اس کی مدد کرنا ہر مومن پر واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، البتہ مبشرات باقی ہیں۔ مبشرات وہ چیز ہے جو امت مسلمہ کے علاوہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ واضح رہے خوابوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، مبشرات کی بات ہو رہی ہے جو خوابوں کے ذریعے ملتے ہیں، لیکن ہر خواب مبشرات نہیں ہے۔ مبشرات کیا ہیں؟ سچے خواب، اور سچائی میں میرے اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اور کون سچا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جس خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کی موجودگی ہو، صرف وہی مبشرات ہیں، باقی تمام خواب صرف ایک خواب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور عام خوابوں کو مبشرات کہنا کسی صورت قطعی طور پر جائز نہیں ہے، یا سوائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کسی کے خوابوں کو پیروی کا درجہ دیا ہو، جیسے قاسم بھائی ہیں۔ قاسم بھائی کے بارے میں فرمایا کہ میں اور قاسم ایک ہی ہیں، حتیٰ کہ اس بات کی گواہی خود میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، لیکن کسی نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا۔ اویس بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے خواب صحابی رسول کے برابر ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آنے کو محض اس لیے رد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں، لہٰذا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے آواز سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بتاتے ہو تو آگے سے کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ضروری ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، خاموشی سے آئے دیکھو، ہمیں کیا پتا وہ شیطان ہو، ہم یہ نہیں مان سکتے۔ پھر آپ انہیں بتاتے ہو کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایسا ہی کہا کہ انا ابن عبداللہ، پھر حجت نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن عبداللہ تو بہت سارے ہیں اور تمہیں عربی کا کیسے فہم ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ واضح صورت ہو تو ہم مانیں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے صورت دیکھی ہے، واضح حلیہ دیکھا ہے۔ رد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں، لہٰذا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ پھر اس طرح کی حجتیں نکالتے ہیں۔ جب کسی چیز کو نہ ماننا ہو تو 100 ہیلے بہانے ہیں، حالانکہ ایک ہی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے کہ میرے مثل شیطان کبھی نہیں ہو سکتا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے ہی دیکھتا ہے۔ کہ عربی میں فعل مضارع کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک پریزنٹ اور ایک فیوچر۔ تو پریزنٹ کا میننگ یہ بنتا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، لیکن علماء سو نے اس حدیث کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے ہی دیکھے گا، یعنی وہ اس طرف اشارہ دلواتے ہیں کہ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا ہے تو آپ روز قیامت بھی دیکھیں گے، وہ اس طرف اشارہ دیتے ہیں۔ کیا ایسے علماء، محسن انسانیت، سب سے بڑے رہبر، امت کے غمخوار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعلان برات نہیں کر چکے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے ہی اعلان برات ہو گیا ہو تو کہاں کے مسلمان؟ پھر تو گمراہی ہی ہے۔ فرمان رسول، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، البتہ مبشرات باقی ہیں۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میرے مثل شیطان کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جو پچھلی کسی امت کو نہیں ملی سوائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ وہ تعلق ہے امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی رحلت کے بعد بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کلام کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، امت کو حکم دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی امت کو اپنے پیغمبر سے اس تعلق کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا۔ اس لحاظ سے بھی امت مسلمہ وہ خوش نصیب ترین امت ہے کہ جس کے قدموں تلے پل صراط پر جبرائیل علیہ السلام اپنے پر بچھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہاں میں ایک خواب کوٹ کروں گی محمد قاسم بن عبد الکریم کا۔ قاسم بھائی دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد اپنے گھر سے باہر آئے۔ خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں اور چلنے کے لیے ایک چھڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے پکارتے ہیں، کیا کوئی ہے جو مجھے مسجد میں لے جائے؟ کیا کوئی مجھے مسجد میں لے جانے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کوئی جواب نہیں دیتا اور سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے کاموں میں مصروف تھے ان میں بد نصیب میں بھی شامل ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں اور امت کو پکار رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ میں نے ایسے ماں باپ پائے ہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونا ہو تو خود بچ جائیں قربان ہونے کے لیے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور قریب ترین مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب وہ مسجد پہنچ جاتے ہیں تو کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں کیا ہوتا اور نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی افسردہ اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسی نے بھی انتظار نہیں کیا۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی بھی ان کو مدد کی پیشکش نہیں کرتا۔ اس خواب پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروانی ہوتی ہے اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا انتظار نہیں کرتا اور نماز ختم ہو جاتی ہے۔ امامت کون کرواتا ہے سوائے خلیفہ کے، یا خلیفہ اپنی غیر موجودگی میں جس کو مقرر کرے، اس کے علاوہ کوئی امامت نہیں کرواتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے امام ہیں، خلیفہ ہیں، اس امت کو لیڈ کرتے ہیں۔ یہ سچا اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا۔ گمراہ ترین علماء آپ کے خوابوں میں آنے کو رد کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاسم بھائی کہتے ہیں کہ میں نے حال ہی میں ایک مشکل کام ختم کیا ہوتا ہے اور میں خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ ویڈیو آلریڈی کافی لمبی ہو چکی ہے، اس مشکل کام کی ڈیٹیل آپ کو بعد میں کسی اور ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاسم، آپ میرے پاس اس وقت تشریف لائے ہیں جب نماز ختم ہو چکی ہے، تو اب کیا فائدہ ہے؟ کوئی بھی میری بات نہیں سنتا اور نہ ہی مجھے مسجد لے جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ فکر مت کریں، یہاں بہت بڑی مسجد ہے جہاں نماز شروع ہوئی ہے، لہٰذا یہ کیسا رہے گا میں آپ کو وہاں لے جاؤں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ لہجے میں فرماتے ہیں کہ قاسم، آپ مجھے قریب والی مسجد میں نہیں لے جا سکے تو آپ مجھے اس مسجد میں کیسے لے جائیں گے جو دور ہے، اور وقت پر نماز کیسے ادا ہوگی؟ آپ کے پاس کار بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے قاسم، اب بس اس بات کو چھوڑ دیں، میں گھر میں ہی نماز ادا کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر روضہ رسول ہے، اور جس مسجد میں قاسم بھائی لے جانے کی بات کر رہے ہیں وہ مسجد لا الہ الا اللہ ہے، جہاں ابھی نماز شروع ہونی ہے اور ابھی شروع نہیں ہوئی ہوتی۔ اور جو قاسم بھائی کے پاس کار کی بات ہو رہی ہے، کار نہیں ہے، تو اس کار کے بارے میں بھی ایک اور مختلف خواب ہے۔ اس کار کا مطلب خلافت ہے، کیونکہ آپ کے پاس خلافت نہیں ہے تو آپ مجھے کیسے چھوڑ کے آئیں گے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں فکر نہ کریں، اگر میں پہلے پہنچ جاتا تو میں آپ کو وقت پر مسجد میں لے جاتا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، لہٰذا میں آپ کو اللہ کی مدد سے مسجد میں لے جاؤں گا۔ خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور مسجد روانہ ہو جانا چاہیے۔ اس بات پر قاسم بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے راستہ بھی نہیں معلوم اور نہ ہی میرے پاس کار ہے، اب صرف اللہ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرے دائیں کان میں فرماتے ہیں کہ قاسم،
خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لو اور دوڑو، میں تمہیں مسجد لے جاؤں گا۔ چنانچہ میں خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوں میں اٹھا لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا میں بھاگنا شروع کر دیتا ہوں۔ خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مسجد دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ خوشی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے جس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسجد میں پہنچایا ہے۔ کاش کہ وہ وقت آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر سچی خوشی نظر آئے۔ وہ خلافت جو بنی اسرائیل میں پہنچی، اس کے بعد بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا اعلان فرما دیا اور فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا قرآن پاک میں، اور جس خلافت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ تمام خلیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کے ذریعے اپنے چنے ہوئے خلفاء کی خود رہنمائی فرماتے ہیں، کیونکہ قاسم بھائی میں امام المہدی کی تمام نشانیاں موجود ہیں، اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہدی نہ کسی سوتے ہوئے کو جگائیں گے اور نہ خون بہا کریں گے۔ اس لیے قاسم بھائی خلافت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ قاسم بھائی کے پاس کار نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، تو اس لیے وہ خود لیڈ نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ خود لیڈ نہیں کر سکتے تو وہ ایک مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، اور جس مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ مسجد لا الہ الا اللہ ہے، جہاں اویس نصیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اویس نصیر کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اس خواب کا آخری حصہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اویس نصیر کے ساتھ ہیں، اور شروع میں 4-5 لوگ تھے، اب ان کی تعداد الحمدللہ 8-10 ہے۔ خاتم النبیین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے ہیں، یعنی لیڈ کرتے ہیں۔ میں مسجد میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ میں نے وضو نہیں کیا ہوتا۔ اس مسجد میں قاسم بھائی خود نہیں آتے۔ میں خود سے کہتا ہوں کہ اگر میرا وضو ہوتا تو میں ان کے ساتھ نماز ادا کرتا۔ کسی وجہ سے قاسم بھائی اس نماز میں شامل نہیں ہو پاتے۔ مسجد بہت بڑی ہوتی ہے، لہٰذا اس دوران میں وضو کر لیتا ہوں، مگر اس وقت تک نماز ختم ہو جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر میں یہاں آنے سے پہلے وضو کر لیتا تو خاتم النبیین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے محروم ہو جاتے۔ اچھی بات تو یہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے وقت پر مسجد میں پہنچ گئے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جو اس وقت مسجد لا الہ الا اللہ پر چل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچ چکے ہیں۔ قاسم بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پہنچایا ہے۔ وہ اس طرح کہ قاسم بھائی نے اپنے خواب شیئر کرنا شروع کیے، اور جو اس سے ریلیونٹ بندہ تھا جس نے آگے چل کر خلافت کی راہ ہموار کرنی تھی وہ اٹھ کھڑا ہوا قاسم بھائی کے خوابوں کے پہنچنے کے بعد، اور جب پھر وہ شخص امامت کے لیے کھڑا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ اس خواب میں وضو کا مطلب دعوی خلافت ہے، کیونکہ قاسم بھائی خلافت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کا وضو نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور اویس بھائی جنہوں نے خلافت کی راہ ہموار کرنی ہوتی ہے، خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں ایز اے منصور، جس کے پاس امام المہدی کی جو خلافت ہے وہ امانت ہے، اور وقت آنے پر یہ امانت امام المہدی کو سونپ دی جائے گی۔ کیونکہ قاسم بھائی کا وضو نہیں ہوتا، کیونکہ قاسم بھائی 3000-4000 لوگوں میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ امام المہدی ہیں، ساری دنیا کے سامنے وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ امام المہدی ہیں، کیونکہ وہ اس چیز سے کراہت کرتے ہوں گے۔ یہ احادیث کے الفاظ ہیں، اور احادیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات من و من اور عین و عین درست ہے، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ قاسم بھائی کا وضو نہ ہونا
خلافت کا دعویٰ نہ کرنا ہے۔ آخر میں ایک بہت بڑا راز میں اس خلافت کے بارے میں کھولنے جا رہی ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد لا الہ الا اللہ میں خود امامت کرواتے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں، ہر وقت اس مسجد میں موجود ہیں۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ہو وہ مسجد لا الہ الا اللہ میں پہنچ جائے۔ جو چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے اس مسجد میں پہنچ جائے جس میں اویس نصیر امامت کرواتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ جو محروم امتی گمان کرتا تھا کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا، جیسے صحابہ جب چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ سکتے تھے، وہ مسجد لا الہ الا اللہ میں پہنچ جائے۔ ایک خاتون کو ہجرت کی اجازت ملی، ابھی وہ پہنچی نہیں ہے، اسی دن انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ ایک خاتون تڑپ رہی ہیں کہ کسی طرح خلافت میں شامل ہو جائیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دکھائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاسم بھائی نے اللہ کی مدد سے مسجد میں پہنچا دیا ہے۔ اب بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے پیچھے کھڑے نہ ہوں تو سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے میں فرق نہیں، فرق آپ کے سچے امتی ہونے میں ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیکہ یا صادق الامین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شافع المجرمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ہادی الامت الضالین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔